ایک چار کونی ٹوپی رہتی، وہ کہاں سے نکلی؟ وہ اسلام نے ان کو دی، کیونکہ وہ چار کونی نہیں ہے بلکہ قرآن کا رحال ہے وہ۔ اور میں ان بچیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کوئی سفید فام شخص نے نہیں بنایا، کوئی یورپین نے نہیں بنایا۔ سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی کون تھی؟ ایک خاتون تھی، مسلمان تھی، جو موراکو کی رہنے والی تھی۔ ان کے والد بڑے دولت مند تھے، جو دولت میں اپنے بابا کے پیسے ملے انہوں نے اس سے یونیورسٹی کا قیام کیا۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارے بچیوں کو ڈگری ملتی ہے، ڈگری ملنے کے سر پہ ایک ٹوپی پہنتے ہو، آپ دیکھے ہوں گے جس کو ڈگری ملتی ہے جبہ پہنتے اور ایک چار کونی ٹوپی رہتی، وہ کہاں سے نکلی؟ وہ اسلام نے ان کو دی، کیونکہ وہ چار کونی نہیں ہے بلکہ قرآن کا رحال ہے وہ، اس وقت شروع ہوا تھا۔ تو یہ ہم دنیا کو دیے ہیں اور ہم ہی اس کو بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بنیادی تعلیم، یہ 10th کلاس ایک بہت بڑا ایک بنیاد ہے۔ یہاں سے آپ کامیابی حاصل کر لیے تو اس کے بعد انٹر دیکھتے دیکھتے 2 سال نکلتے، پھر پروفیشنل کورسز، پھر گریجویشن، کوشش کرنا ہے۔ اور جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے آپ اپنے حقوق کو کیسے جانیں گے؟ آپ کے کیا حق ہے؟ آپ کے رائٹس کیا ہیں؟ آپ کیسے ناانصافی کا مقابلہ کریں گے؟ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا کہ کیا کوئی جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جاہل اور عالم، اللہ فرما رہا ہے جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جہالت کے خاتمے کے لیے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دولت چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں، علم چاہتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے علم دے دے۔ اس علم کی بدولت ان کو بادشاہت بھی ملی اور دولت بھی ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ مال خرچنے سے مال ختم ہو جاتا، علم بانٹنے سے علم بڑھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مال کی حفاظت کرنا پڑتا، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت آپ کو محکوم بنا دیتی ہے اور علم آپ کو حاکم بناتا ہے۔ تو اس لیے حاکم بننا ہے آپ کو، قیادت کرنا ہے آپ کو، لیڈر بننا ہے۔ قوم کے مستقبل کے فیصلے آپ کریں گے۔ اگر آپ آج نہیں پڑھیں گے، تعلیم ترک کر دیں گے، نہیں بس ہے 10th پڑھ لیے، بچی کو کیا کرنا، شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے یقیناً مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی، مگر تعلیم مکمل کروانا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرحوم قائد سالار ملت کا یہ خواب تھا۔ سالار بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے۔ سالار نے کہا کہ میں نے انجینئرنگ کالج بنا دیا، MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر، B فارمیسی، ہاسپٹل مینجمنٹ، MBA ہاسپٹل مینجمنٹ میں، مجلس 2 دواخانے حیدرآباد میں چلاتی ہے، کام مجلس نے کیا۔ تو تعلیم کے میدان میں کسی بھی سیاسی جماعت نے پورے ملک میں جو کام مجلس نے کیا کوئی بھی نہیں کیا۔ بعض پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا، بعض کی آئیڈیالوجی ہے مارکسزم، بعض کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، مگر جو طاقت آپ نے مجلس کو دی اس کا مجلس نے استعمال کیا تاکہ ہماری آنے والی نسل تیار ہو جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1984 میں مجلس اتحاد المسلمین نے ناڈیلا بھاسکر راؤ جب تلگو دیشم سے نکل گئے تھے، ان کو نکالنے والے کانگریس پارٹی تھی، مجلس نہیں تھی۔ مجلس کیا کری؟ مجلس اس موقع کا فائدہ اٹھائی۔ سالار نے کہا کہ آپ کو ہماری تائید کی ضرورت ہے، بولو کیا کر سکتے تم؟ تو اس وقت ناڈیلا بھاسکر راؤ نے کہا کہ میں آپ کے MLAs کو اس زمانے میں 5 لاکھ بہت قیمت ہوتی تھی ایک MLA کی۔ 84 میں سالار نے کہا میرے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دو۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے بولے سالار آپ کیا بول رہے؟ بولے کاغذ کا ٹکڑا دو ایک۔ بولے کیا ہونا آپ کو؟ بولے ہندوستان کی دفعہ کی آئین 30 کے تحت دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کو اس بات کی اجازت دو آپ کہ میں اس وقت کے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولوں۔ تعجب میں تھا، بولے کیا بول رہے ہم آپ کو، آپ یہ بول رہے؟ بولے ہاں میرے کو یہ دے دو آپ۔
مجلس نے اس کو حاصل کیا۔ آج آپ دیکھیے ہم 2024 میں 84 میں میڈیکل انجینئرنگ کالج شروع کیا گیا تھا۔ آج ہم 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور 5000 سے زیادہ بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کے نکلے، جس میں سے قریب 4200 سے قریب مسلمان ہیں، دلت بھی ہیں اس میں۔ ان کا ایک فنکشن حیدرآباد میں ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے میں ہیں۔ امریکہ میں یہ لوگ جا کر وہاں کی شہریت حاصل کر کے، وہاں پر امریکہ میں کم سے کم 700-800 ڈاکٹر ہیں ڈیکن میڈیکل کالج۔ وہ لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی، اب جیسا بنگلہ دیش میں روہنگیا ریفیوجیز کا معاملہ آیا، یہ لوگ بنگلہ دیش جا کر ڈھاکہ میں کاکس بازار میں کیمپ لگا کر ان کی مدد کیے۔ دنیا میں کہیں بھی ریفیوجی کیمپ ہوتا تو یہ لوگ جاتے ہیں۔ اب سعودی عرب گلف میں ڈیکن میڈیکل کالج کے 300-400 ڈاکٹر گروپ بنائے، اور جتنے گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ میڈیکل کالج کے کیٹیگری اے میں جس کو ایڈمیشن ملتا ہے مسلم اقلیت کو، ان کی فیس مدد کرتے۔ میرے کو پتا ہے کہ اس سال ہم لوگ 100 مسلم بچوں کی فیس کا انتظام کیے۔ یہ کام مجلس نے کیا۔ دیکھیے سالار آج نہیں ہے دنیا میں، سالار چلے گئے، زمین میں چلے گئے، زمین ان کے جسم کو اپنی غذا بنا لی، مگر سالار جو کام کر کے گئے وہ صحابہ جاریہ کا کام مرحوم قائد نے کیا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نیک بنیں گے، قابل بنیں گے، تعلیم یافتہ بنیں گے، تو آپ کے ایک تعلیم یافتہ بننے سے صرف آپ کے گھر میں علم کے نور سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے محلے میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں۔ ہاں مجلس کے مخالفین تھے، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ جب سالار میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج شروع کیے تو مجلس کے مخالفین بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ارے یہ صلاح الدین اویسی جذباتی تقریر کرنے والا، یہ ہمیشہ جذباتی تقریر کرنے والا، یہ شیروانی میڈیکل کالج کھولیں گا، انجینئرنگ کالج چلائیں گے۔ ایک بہت بڑی میٹنگ حیدرآباد میں ہوئی تھی سرمایہ داروں کی۔ وہ سرمایہ دار اس وقت بھی مجلس کے مخالف تھے، آج بھی مجلس کے مخالف ہیں۔ اس وقت بھی مجلس کے مخالفین کو پیسہ دیتے تھے، آج بھی دیے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سرمایہ دار کے گھر میں بڑی بریانی پکی اور بولے اویسی صاحب یہ بریانی ایسی ہے، اس میں کیا وہ زعفران ڈالے، وہ پوٹلے کا گوشت ڈالے، وہ بہرحال بہت بڑی دعوت کیے۔ اور دعوت ہونے کے بعد سالار سگریٹ پیتے تھے۔ بولے بلائے کیوں میرے کو، بولو آپ۔ تو بولے دیکھو صلاح الدین اویسی تم یہ کالج نہیں چلا سکتے، آپ نہیں جانتے میڈیکل انجینئرنگ کالج، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم فلاں ہیں، خاندان ہیں، پاندان ہیں، بہرحال بہت بولے اپنے بارے میں، اپنے باپ دادا کا ذکر کرے۔ تو سالار بولے ٹھیک ہے، ایک وقت بتائیں گا تم لوگوں کو، میں چلا پاؤں گا نہیں چلا پاؤں گا۔ اور سالار، میں بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ میں، کم عمری تھی میری، سالار بولے ایک دن آئیں گا، تم لوگ آئیں گے اپنی اولاد کے ایڈمیشن کے لیے دارالسلام کو دیکھنا تم۔ سالار اٹھ کے چلے گئے اور گاڑی میں سالار اپنا وہ سگریٹ سلگا کر بولے کہ یہ لوگ میرے کو اپنے گھر بلا کر میری توہین کرے، اللہ میری عزت کی لاز رکھیں گا۔ اور میں دیکھا اپنی آنکھوں سے جب میں ایم ایل اے بنا، وہ تمام کے تمام لوگ سالار کے سامنے آ کے بولے کہ ہمارے یہ فلاں ہیں، یہ ہے۔ سالار بولے یاد ہے، لو تم میرے پہ انگلی اٹھائے تھے۔ یہ کام مجلس کرتی ہے۔ تو مخالفین مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو نہ سکول معلوم، نہ سکول کی اینٹ معلوم، نہ سکول کا بلیک بورڈ معلوم، ان کو ایک ہی معلوم، بس مجلس کے خلاف بولتے رہو، گالی دو مجلس کو۔ ارے تعلیم کے میدان میں جو مجلس نے کام کیا، یہ تعلیمی ادارے کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد متروکے کے طور پر میری اولاد میں نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ یہ قوم اور ملت کی امانت ہے۔ مجلس سے مخالفت اور حسد کیوں؟ کیونکہ مجلس تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہے۔